کل میرے آنریبل بھائی ہیں رانا ارشد صاحب، انہوں نے یہاں بڑھ کے مار کے کہا کہ او پیٹرول تے ڈیزل سستا ہو گیا۔ جناب چیئرمین، ہماری گورنمنٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں $82 فی بیرل تھا اور ہم نے پیٹرول ڈیزل 150 پہ دیا تھا۔ آج $74 فی بیرل ہے اور $311 ڈیزل اور $300 پیٹرول دے کر ہم شوخیاں مار رہے ہیں، کیونکہ جو عمران احمد خان نیازی کی گورنمنٹ نے 3.5 سال میں جو کچھ کیا، یہ تو جناب چیئرمین بزنس کلاس پر ٹیکس ختم کرتے ہیں، غریب کا نہیں سوچتے۔ یہ جناب چیئرمین جہاز اگر ایک ہے تو دوسرا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس پہ خرچہ سالانہ وہ ذرا بجٹ میں پڑھیں، 10 ارب روپے، اور پائلٹ ایبراڈ ٹریننگ کرنے گئے ہیں اور ہیں بھی گورے۔ پاکستان میں ایسا کوئی پائلٹ نہیں ہے جو وہ جہاز چلا سکے۔ جناب چیئرمین، یہ عیاشیاں، یہ شاہ خرچیاں اگر ختم نہیں ہوں گی تو یہ ملک، یہ صوبہ ترقی نہیں کرے گا۔ خدارہ میری آپ کے توسط سے پھر حکومت کو یہی گزارش ہوگی کہ ہوش کے ناخن لے اور ہماری آن گوئنگ اسکیمیں، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہوں، ایجوکیشن میں ہوں، روڈ سیکٹر پہ ہوں، ان کو پہلے مکمل کریں۔ وہ بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ جناب چیئرمین، اس پہ میں پہلا لفظ یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب چیئرمین، میں اعداد و شمار پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ نوکر شاہی جو بجٹ پرنٹ کرتی ہے وہ نہ ہمارے فائنانس منسٹر کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہاؤس کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ کاغذوں کا ہیر پھیر آج سے نہیں، 16 سال سے دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا رونا کل حکومتی بینچ سے ایک آنریبل ممبر نے اپنے ساؤتھ پنجاب کا رونا رویا گورنمنٹ بینچز سے کہ جناب چیئرمین، اس 13 کروڑ کی آبادی کے صوبے میں تقریباً 5 کروڑ آبادی، جو جسے ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں، جنوبی پنجاب کہتے ہیں، اگر اس بجٹ میں ان کا نام دکھا دیا جائے سوائے 3-4 پروجیکٹس کے علاوہ، ہمارا ہر دفعہ یہی مطالبہ کیوں ہوتا ہے کہ خدارہ ساؤتھ پنجاب کو علیحدہ کرے، ہمیں اپنا صوبہ چاہیے جنوبی پنجاب۔ جناب چیئرمین، ہوتا تو یہ کہ اپنے ہی وعدے کیے ہوئے اس گورنمنٹ نے ان آن گوئنگ اسکیموں کو مکمل کیا جاتا، ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، ایک نیا منصوبہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ جناب چیئرمین، ہیلتھ کی بات کروں تو یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کی گورنمنٹ میں کہ ساؤتھ پنجاب میں 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل دیے جو آج تک فنکشنل نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارا فوکس ہی جی ٹی روڈ ہے یا سینٹرل پنجاب ہے۔ جناب چیئرمین، ہوتا تو یہ کہ ہاسپٹلز میں دوائیوں کا بجٹ بڑھاتے۔ جناب اسپیکر، جس ہاؤس میں کھڑا ہوں، 4 مہینے سے یہاں کی ڈسپنسری تو ہم فنکشنل کر نہیں سکے، اور دوائیوں کی بات کیا کریں ڈی ایچ کے ہاسپٹل کی۔ جناب چیئرمین، ہوتا تو یہ کہ عمران خان کا ہیلتھ کارڈ بند نہ کرتے، غریب بیچارہ سسک کر نہ مرتا، اس کا مفت علاج ہوتا۔ جناب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس صوبے کی عوام کو جس طریقے سے 3 سال سے چلایا جا رہا ہے، جناب چیئرمین، میں نے ایسے نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اس وقت چیئرمین، ہوتا تو یہ کہ ہاسپٹلز فنکشنل ہوتے، ہم نے اپنے بی ایچ یو RHC آؤٹ سورس کر دیے۔ جب بی ایچ یو میں ایک ڈاکٹر 45,000 روپے لیتا تھا، 50,000، اور اب 15,000 روپے وہی ڈاکٹر کیا وہاں لوگوں کو دیکھے گا، اس کا علاج کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سکولوں کی اپ گریڈیشن ہوتی، بجٹ میں وہی پرانا حساب، وہی دانش سکول، وہی لیپ ٹاپ۔ جناب اسپیکر، اس لیپ ٹاپ دینے سے ایجوکیشن میں بہتری نہیں آ سکتی جب تک آپ سکل ایجوکیشن نہ دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ دیں۔ میں نے تو پورے بجٹ میں کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک پینی بھی نہیں دیکھا۔ جناب چیئرمین، ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے۔ میں اپنے ضلع کی بات کروں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ لیا تشریف لے کر گئیں 1 سال پہلے۔ لیا یونیورسٹی کا
کو اپگریڈیشن کے لیے اعلان کیا، ایک پینی نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب میڈیکل کالج کا اعلان کر کے آئیں لیا میں، تو اس کا بجٹ رکھا جاتا، وہ بھی نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، ہم ایک چھوٹے سے حلقے سے بن کر آتے ہیں، ہم اپنی پبلک سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اتنے بڑے صوبے کی چیف منسٹر میرے لیے قابل احترام ہیں کہ اگر وہ اعلان کریں اور اس کی پاسداری نہ ہو تو ان کو جھوٹا کہوں یا بے ایمان کہوں؟ یہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جناب چیئرمین۔ جناب اسپیکر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں، مثال کے طور پر صاف ستھرا پنجاب، جناب چیئرمین، تو پھر بلدیاتی الیکشن کا کیا ناٹک ہے؟ پھر ٹاؤن کمیٹی، یونین کونسل، میونسپل کمیٹی کو بند کر دینا چاہیے، بلدیاتی الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے صاف ستھرا پنجاب اتھارٹی قائم کر کے آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میونسپل سروسز کام ہے یونین کونسل کا، کام ہے ٹاؤن کمیٹی کا، کام ہے میونسپل کمیٹی کا، کام ہے میونسپل کارپوریشن کا۔ ان کے ملازمین کو ابھی تک تنخواہیں نہیں مل رہی اور آپ نے صاف ستھرا پنجاب شروع کر دیا۔ جناب چیئرمین، ہر ڈپارٹمنٹ میں پیرل گورنمنٹ کھڑی کر دی ہے آپ نے۔ یہ جناب چیئرمین پیسوں کا ضیاع نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے تو ان 3 سالوں میں کسان کو تو ختم ہی کر دیا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ بھی کریڈٹ عمران احمد خان نیازی کو جاتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں چاہے ویٹ ہو، چاہے گرام ہو، چاہے شوگر کین ہو، ہر فصل کا معاوضہ پورا کاشتکار کے گھر پہنچا ہے۔ اور آپ نے 3 سال میں کیا کیا کہ کسان در بدر کی ٹھوکریں کھا کے اپنی صحیح فصل صحیح قیمت پہ نہیں بیچ سکا، اور اس کا وہ حال جناب چیئرمین میں تفصیل میں کیا جاؤں، آپ بھی میری طرح ایک کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ آج کسان کا کیا حال ہے؟ جناب اسپیکر، یہ بھی کریڈٹ میں عمران احمد خان نیازی صاحب کی گورنمنٹ کو دوں گا کہ ہماری گورنمنٹ میں یہ ہم نے انیشیٹو لیا کہ دریا کے کٹاؤ کے جو لوگ بے گھر ہوئے، بے زمین ہوئے، ان کو ہم سرکاری 12 ایکڑ گزارا الاؤنٹ رقبہ دیں گے اور ان کو رہنے کے لیے چھت دیں گے، جو اس حکومت کے آنے کے بعد اس اسکیم کو ڈراپ کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ نے پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنما سردار شہاب الدین کی دھواں دار تقریر سنی۔ بجٹ اجلاس کے دوران سردار شہاب الدین نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کو دبا رہی ہے۔ شہاب الدین نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل ہونے کے باوجود پٹرول اور ڈیزل عوام کو کم نرخوں پر فراہم کیا گیا، جبکہ آج عالمی قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی عوام زیادہ قیمت ادا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ شہباز سرکار جو ہے یہ ملک میں غریب جو طبقہ ہے اس کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ سردار شہاب الدین نے حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر 2018 سے 2021 کا بجٹ موجودہ حکومت کے 3 بجٹوں سے موازنہ کیا جائے تو فرق واضح ہو جائے گا۔ سردار شہاب الدین نے بجٹ دستاویز پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اصل حقائق عوام کے سامنے نہیں لائے جاتے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے جنوبی پنجاب اور ترقی کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ کروڑوں آبادی والے اس خطے کو بجٹ میں اہمیت نہیں دی گئی اور ان کے لیے بہت ہی کم بجٹ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں شروع کیے گئے صحت کارڈ پروگرام غریب عوام کے لیے بڑی سہولت تھا، لیکن موجودہ حکومت نے اسے محدود کر کے عام شہری کو مشکلات میں ڈال دیا۔ محدود کیا کیا بلکہ اس صحت کارڈ کو انہوں نے بند ہی کر دیا۔ ناظرین، آپ سردار شہاب الدین کی آج کی دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔